ہماری محبت ہے وہ کامل ہو سکے، تو اس کے مطابق میں آپ سے ایک دو حدیث مبارکہ عرض کروں گا، تو آپ نے غور سے سننی ہے۔ حضرت محیصہ یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں جو حضور علیہ السلام پر بچپن میں ہی ایمان لے کے آئے، اور آپ کے بڑے بھائی حضور علیہ السلام پر بعد میں ایمان لے کے آئے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت محیصہ کو فرمایا کہ جاؤ فلاں یہودی ہے، میرے خلاف باتیں کرتا ہے، میری گستاخیاں کرتا ہے، اس کو قتل کر آؤ۔ تو حضرت محیصہ جاتے ہیں، اس یہودی کو قتل کر آتے ہیں، اور جب آپ یہ حضور علیہ السلام کے اس دشمن کو قتل کر کے آتے ہیں نا، تو آپ کا بڑا بھائی وہ ابھی حضور پر ایمان نہیں لے کے آیا، ابھی مسلمان نہیں ہوا، وہ اپنے چھوٹے بھائی کو تانا دیتا ہے، اس کو یہ باتیں کرتا ہے کہ تو بڑا خود غرض آدمی ہے، کہ وہ جو جس یہودی کو تو قتل کر کے آیا ہے وہ بڑا محسن آدمی ہے، اس کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، اس قدر احسانات ہیں کہ تیرے پیٹ میں جو خون ہے نا، تیرے پیٹ میں یہ جو چربی ہے، یہ اسی کے قرضے کی وجہ سے ہے، اور تو اپنے محبوب کے کہنے پر اسی کو قتل کر آیا۔ اب جو صحابی ہے اس نے کیا کیا، اپنے بڑے بھائی کا بازو پکڑا اور باہر صحابہ میں لے کر گیا، اور جب صحابہ میں لے کر گیا تو عرض فرمایا یلوم ابن امی لو امرت بقتلہ لتبت ظفراء بیبید کاتب، کہ حضور کے غلاموں میں حضور علیہ السلام کے کہنے پر اس یہودی کو قتل کر کے آیا، یہ ماج آیا، یہ میرا ماج آیا، میرا بھائی مجھے تانا دے رہا ہے، مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنے محبوب کے کہنے پر اس کو قتل کر آیا، اب گوار ہے نا تم، اگر حضور نے مجھے کہا نا اس کو قتل کر دے تو شام تک میں اس کی گردن بھی اتار دوں گا۔ اب یہ حضور علیہ السلام کی اتباع ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی اتباع کی جائے، اس کے مد مقابل کوئی بھی آ جائے تو اس کو پیچھے رکھ کر حضور کی محبت میں آگے بڑھ جانا، یہی حضور علیہ السلام کی اتباع ہے۔ اب یہاں پر ایک شاعر لکھتا ہے کہ لکھ طبیب لبیب گزرے، علم عشق دا کسے نہیں پڑھیا، گئے بن قانون شفا والے، دارو عشق دا کسے نہیں لکھیا، خونی عشق دا دے شیر دلیر ظالم، ان چھیڑیاں اٹھ کے نہ پیندا، جدو نظر بٹا کے گوری پاوے، جگڑے غیر دے سب مکا دیندا۔ اب یہ صحابی کی حضور علیہ السلام سے محبت تھی، انہوں نے حضور علیہ السلام کی اس طرح اتباع کی۔ اب آپ کے سامنے میں ایک تابعی کی محبت پیش کرتا ہوں، انہوں نے حضور علیہ السلام سے کس طرح محبت کی۔ آج لوگ ہمیں یہ تانے دیتے ہیں کہ تم صحابہ سے بڑے عاشق ہو، تمہیں حضور صحابہ سے زیادہ محبت ہے حضور سے۔ ہم نے کہا نہیں، صحابہ کا اپنا انداز تھا، تابعین کا اپنا انداز تھا، اور اہل سنت کا حضور سے محبت کا اپنا انداز ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان یہ وہ صحابی ہے جو حضور علیہ السلام کے صاحب سر ہیں، یعنی حضور علیہ السلام نے ان کو فرما رکھا تھا کہ مدینے میں فلاں فلاں بندہ یہودی ہے، منافق ہے، تو حضرت حذیفہ بن یمان اس بندے کے جو وہ یہودی جب وہ منافق مر جاتا تھا نا، تو حضرت عمر فاروق اس بندے کے جنازے میں شریک ہوتے تھے جس میں حضرت حذیفہ بن یمان جاتے تھے، یعنی یہ حضور علیہ السلام کے صاحب سر ہیں۔ آپ ایک دفعہ عراق تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک تابعی کی آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو وہ تابعی نے آپ سے چند سوالات پوچھے اور ان کے جواب لیے۔ تو وہ جو تابعی ہے نا، تابعی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان کے ساتھ صحابہ کی زیارت کی ہو، ان کی صحبت اختیار کی ہو۔ اب وہ تابعی کی جب حضرت حذیفہ بن یمان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان سے پہلا سوال پوچھا کہ رأیتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا آپ نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی، حضور علیہ السلام کو دیکھا؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ قال نعم، ہاں ہم نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی، حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کی۔ تو آگے سے انہوں نے دوسرا سوال پوچھا کہ وَصَحِبْتُمُوهُ، تو آپ نے ان کی صحبت بھی اختیار کی، آپ ان کی مجلس میں بیٹھے، تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ قال نعم، ہاں ہم نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور حضور علیہ السلام کی مجلس اختیار کی۔ تو آگے سے انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ،
کہ آپ نے حضور علیہ السلام سے پھر کس طرح محبت کی. حضور علیہ السلام کی جب غلامی اختیار کی تو حضور علیہ السلام سے کس طرح محبت کی. تو آگے سے جو حضرت حذیفہ بن یمان ہے وہ فرماتے ہیں واللہ لقد کننا نجہدہ کہ اے حضور کے غلام ہم نے حضور پر سب کچھ قربان کر دیا, اپنی جان مال ہر چیز حضور پر لٹا دی. آگے جو تابعی ہے ان کی محبت کیسی ہے وہ آگے سے عرض کرتے ہیں واللہ لو ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض ولا حملناہ علی اعناقنا. آگے سے تابعی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ہم حضور کی محبت اختیار کرتے, حضور کی غلامی اختیار کرتے, حضور کی صحبت اختیار کرتے تو ہم حضور علیہ السلام کو ساری زندگی زمین پر چلنے نہ دیتے. تو پھر کیا کرتے وَلَا حَمَلْنَاهُ عَلَىٰ آنَاقِنَا ہم ساری زندگی حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے رکھتے. اب یہ تابعی کی حضور سے محبت تھی. آج لوگ ہمیں یہ تانے دیتے ہیں کہ تم صحابہ سے بڑے عاشق ہو, صحابہ سے تمہیں زیادہ حضور سے محبت کرنی آتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, صحابہ کا اپنا انداز تھا, تابعین کا اپنا انداز تھا, اور اہل سنت کا حضور سے محبت کرنے کا اپنا انداز ہے. اب یہ لبیک 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 رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب پہلے آپ کے سامنے صحابی کی محبت, پھر تابعی کی محبت, اب ہمارے امام کی محبت حضور علیہ السلام کی. امام احمد رضا مجدد دل و ملت کی حضور علیہ السلام سے کس طرح محبت تھی. پیر سید دیدار علی شاہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ پڑھایا. آپ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ ایک مولوی نے تقریر کرتے کرتے حضور علیہ السلام کو یتیم کہہ دیا ہے, اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اب امام احمد رضا جو اپنے قلم کے بارے میں لکھنے کے کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار ارداس سے کہہ دو نشر کریں خیر منائیں. اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ نخلم در نیش بنوش جامع مسلم نیک افرام زور کے نیش بنوش. اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا شہد کی وہ مچھلی ہے جس کے ڈنگ کا بھی کوئی جواب نہیں, جس کے شہد کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. اب امام احمد رضا جب اعلیٰ حضرت آپ سے یہ سنتے ہیں نا کہ کسی مولوی نے حضور کو یتیم کہہ دیا ہے تو آپ کا قلم بے اختیار ہو جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں آگے آپ لکھتے ہیں کہ حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منم قسم قیوم ولی والی علی علی کاشف القرب رافی الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المصر ممتنع المثال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہتے ہیں کہ اس مولوی کو حضور کی یہ شانیں نہیں تھی یاد, اس کو حضور کا یتیم ہونا ہی صرف یاد آیا تھا. یہ آپ نے اپنے پاس سے بات نہیں کی, آپ نے یہ انداز صحابہ سے سیکھا تھا, پھر اس انداز سے آپ نے اس کو جواب دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں, تو آپ نے آگے سے جواب دیا کہ بڑے حضور ہیں, میں یہاں دنیا میں پہلے آیا ہوں. اب حقیقت میں تو بڑے آپ ہی تھے, لیکن آپ نے حضور کی شان کو بڑھایا اور کہا بڑے حضور ہی ہیں لیکن میں دنیا میں پہلے آیا ہوں. اسی طرح حضور یتیم تو تھے لیکن حضور کی اور بھی بہت زیادہ شانیں ہیں جن کو وہ بھول گیا اور اس نے حضور علیہ السلام کو یتیم کہہ دیا. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے سے بہت زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ ساڈے اسی بیان دے دوران ساڈی سٹیج دی زینت بنے استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالحمید صاحب. ہم آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ایک نہ تسی سبحان اللہ یارا کیا کرو, کیونکہ طالب علم کوئی گل کریں تو سبحان اللہ کیا کرو.
کوئی بھی خطیب آوے نا چپ نہیں، جدوں بھی پتہ لگے نا کہ گل ختم ہو رہی ہے اتنے سبحان اللہ کیا کرو، اس دے نال بڑا محفل دا ذوق بندا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کی جدوں گل ہوئے تو ادوں تو بالخصوص سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے کنی گل کرنی، انہاں جدوں بھی گل کیتی ہے میرے حضور دی گل کیتی، آپ فرماندے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا نے کہ میرے اندر تے کوئی کمال نہیں ہے، تے میرے حضور دی عطا ہے کہ احمد رضا لکھدا ہے، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دی اندر لکھدا ہے۔ ہن میں دعوت خطاب واسطے دعوت دیواں گا حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عظیم صاحب کیوان اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دی اندر اپنی حاضر الوان انہاں دی آمد و قبل ایک نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ۔ کامل آرا رہنما حضرت شیر محمد آفتاب علم و دین، جلوہ آئینہ حق انوار رب العالمین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کے پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے، یا نبی کہہ کے دی جب صدا، بات بگڑی بنی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے، اور بعد مرنے کے تیری قبر میں ریاض، آ گئے خود نبی اور کیا چاہیے۔ ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے، اور ان پہ ایمان لانے کے باعث ہوئی قبر میں روشنی اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رعوف الرحیم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد استاداں دے حکم دے مطابق چند منٹ دی حاضری پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے اگے دعا ہے کہ مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، استاداں دے علم و عمل دے اندر مزید خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ خدا تعالیٰ ان کا سایہ ساڈے سراں دے اُتے تا دیر قیامت قائم و دائم فرمائے۔ قرآن مجید دی ایک آیہ کریمہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماندا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ خدا تعالیٰ دا ایک قانون قدرت ہے کہ خدا تعالیٰ حکم انہوں دیندا ہے جڑا حکم دے لائق ہوگا۔ نماز ہے فرض ہی لیکن بچے دے اتے فرض نہیں، روزہ ہے فرض لیکن بچے دے اتے فرض نہیں۔ کیوں؟ انہوں یہ پتہ نہیں، انہوں شعور نہیں کہ نماز کیڑی چیز ہے، روزہ کیڑی چیز ہے۔ ہاں اگر وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو خدا تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر وہ ثواب پائے گا۔ پتہ چلیا کہ خدا تعالیٰ عطا پہلے کر دیندا ہے تے حکم بعد چو دیندا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب کریم جدوں بھی کوئی منگتا تیرے در دے اتے سوالی بن کے آ جائے
تو تسی انہاں نو جھڑکنا نہیں، یا اللہ کی کراں؟ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تسی انہاں نو جھڑکنا نہیں بلکہ عطا کر دینا ہے، بلکہ کی کرنا ہے؟ عطا کر دینا ہے۔ یا اللہ کریم اسی سارے تیرے در دے سوالی ہاں، تیرے کو اسی رزق تیرے کو منگنے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تیری شان ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تیری شان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تیری شان ہے۔ پھر حبیب نو اے کیوں فرما رہے ہو کہ جدوں بھی کوئی منگتا تیرے دروازے دوتے منگتا بن کے آ جائے، پھر تسی انہاں نو جھڑکنا نہیں بلکہ عطا کرنا ہے۔ یا اللہ کریم پہلے اے بتا دے تو نے اپنے حبیب کو دیا کیا ہے، تو نے اپنے حبیب کو دیا کیا ہے؟ پہلے یہ جاننا ضروری ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے حضور کو عطا کیا کیا ہے۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھو، خدا فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب کریم ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا۔ آتینا ماضی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ حشر میں جاؤ گے تو پھر عزتیں دیں گے، پھر پروٹوکول دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کی بات کیا کرنی، کہ حشر کا میدان لگو گا، پھر حساب ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ کون کدھر جاتا ہے، نالا بے لیا۔ یہ بات نہیں، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب کریم ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا۔ جب رب نے دے دیا ہے، رب نے عطا کر دیا ہے، وہ دینے والا فرما رہا ہے اے حبیب کریم جب بھی کوئی منگتا تیرے دروازے پر منگتا بن کے آ جائے، آپ نے اسے جھڑکنا نہیں بلکہ جولی بھر کے عطا کر دینا ہے، بلکہ جولی بھر کے عطا کر دینا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب کریم جدوں بھی کوئی منگتا تیرے دروازے تے آ جائے، پھر تسی انہوں نے جھڑکنا نہیں بلکہ کی کرنا ہے؟ عطا کرنا ہے۔ بولو کی کرنا ہے؟ عطا کرنا ہے۔ تے ایک کس طرح ہو سکتا ہے کہ امتی اپنے نبی کو منگے تے نبی عطا نہ کرن؟ سوچنا لی گل ہے نا، غلام اپنے آقا کو منگے تے آقا عطا نہ فرمان۔ میرے اعلیٰ حضرت مجددین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے واسطے نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ہاں ہاں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار تے محبت رکھنے والوں، آقا علیہ السلام دے نام دے اتے جانا قربان کرنے والوں، حدیث پاک سنو تے اپنے ایمان نو تازہ کرو۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضور دے پیارے صحابی اگر سرکار دی بارگاہ دے اندر بھی جانا چاہندے نے تے اپنی والدہ کولوں اجازت لے کے جانا چاہندے نے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی جان دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے نے، عرض کرتے نے امی جان میں سرکار دے پیچھے جانا چاہنا، سرکار دے پیچھے نماز ادا کرنا چاہنا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ آپ نو اجازت دے دیندیاں نے، جاؤ سرکار دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ۔ جدو جان لگ دے نے آپ فرماندے نے حذیفہ جدو سرکار دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ تے پھر سرکار اگے جا کے عرض کرنا کہ میری بخشش واسطے دعا کری، میری بخشش دے واسطے دعا واسطے عرض کرنا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے پیچھے نماز ادا کرتے نے، لیکن سرکار کو عرض نہیں کر پاندے، کوئی الفاظ نہیں بن پڑتے کہ کس طرح میں سرکار دی پاک بارگاہ دے اندر عرض کراں۔ آپ نماز ادا کر کے واپس گھر آ جاندے نے، جدو گھر آ جاندے نے پھر دوبارہ نماز پڑھن دے واسطے جاندے نے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دوبارہ نماز پڑھن دے واسطے جاندے نے تے حضرت آپ عرض نہیں کر پاندے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ خرامہ اپنے آستانہ عالیہ دی طرفوں اپنے آستانہ عالیہ تو اٹھتے نے، مصلی شریف تو اٹھ کے اپنے آستانہ عالیہ دی طرف خرامہ خرامہ چلنا شروع ہو جاندے نے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دبے قدم آہستہ آہستہ سرکار دے پیچھے پیچھے جا رہے نے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ انور اس طرح پیچھے موڑ کے فرماندے نے. حذیفہ حضرت حذیفہ فرماندے نے کہ میرے عرض کرن تو پہلا ہی سرکار فرماندے نے ہاں تو حذیفہ ہی ہے. فرماندے نے اللہ تینوں بھی بخشے تے تیری ماں نوں بھی بخشے ما حاجتو کا. حضرت حذیفہ عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے حاجت سی جڑی تسی ارشاد فرما دیتی ہے ایسے واسطے دے ازیانے آ کہ اتنا دیا بر بر کے دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تسی ارشاد فرما دیتا اے مینوں حاجت سی ایسے واسطے سے کسی شعر نے کیا ہے کہ اتنا دیا بر بر کے دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش پر کہ مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق کو جن نے بھی سرکار کو منگیا سرکار نے بر کے عطا کیتا ہے. سرکار نے جولی بر کے عطا کیتا ہے. اگر کسی نے اکھ منگی ہے تو سرکار نے اکھ بھی دیتی ہے. اگر سرکار کو کسی نے علم منگیا سرکار نے وہ بھی بھر کے عطا کیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اسی سرکار کو منگنا بھول گئے ہیں. اگر سرکار کو منگی آج بھی سرکار کرم فرما دیندے نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نے کہ آپ جدو سرکار علیہ السلام گفتگو فرماندے سن نا تے کچھ آپ نو کلام جڑا سرکار فرماندے سن گفتگو فرماندے سن کچھ آپ نو یاد رہ جاندہ سی تے کچھ بھول جاندہ سی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آج اگر نمازیاں شرطاں دے حدیثاں ویکھیاں جان تے وہ بھی ابو ہریرہ دے روایتاں نے. آج جڑیاں حضرت ابو ہریرہ کسے فرقہ فرقی دا بندہ ہوئے انہوں پوچھو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ کیوں روایتاں کیتیاں نے. وہ جڑا خشک اندروں ہوئے گا جنہوں اندروں بخار ہوئے گا وہ تو کہے گا نہیں جی اس طرح لیکن جدے اندر عشق مصطفیٰ ہوئے گا نا تے اعلیٰ حضرت نے کٹ کٹ کے وہ دے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ پر ہوئے گا. اسی اعلیٰ حضرت نے آئے بھی نہیں پیار کر دے کہ انہوں نے داربا یدربو ناصرہ ینصرو سامیہ یسمعو اسی انہوں نے اے آندیاں نے گردانہ آندیاں نے اسی اس واسطے اعلیٰ حضرت نے پیار نہیں کر دے. ایک ہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت نے پیار کرن دی اور کی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اہل سنت دے سینے دے اندر حضور دی محبت پا چلی ہے. اعلیٰ حضرت مجددین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ او ہستی کہ شرقپور شریف علی سرکار جدو آپ گئے نا اعلیٰ حضرت کو تے جدو واپس آئے واپس آن کے مریدہ نے کیا کہ تسی اعلیٰ حضرت کو کی ویکھیا ہے. انہوں نے کہا تسی کہندے ہو کی ویکھیا ہے. اے پوچھو کی نہیں ویکھیا ہوتے کی نہیں ویکھیا ہوتے. انہوں نے کہا کی ویکھیا جی. آپ نے فرمایا سرکار نے ویکھیا ہوتے انج پردہ لگیا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت اٹھانے نے سرکار کو پوچھ کے دس دے جاندے نے مسئلہ کی ہے. اے اعلیٰ حضرت مجددین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث پاک پیش کر کے اجازت چاہواں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کچھ کلام یاد رہ جاندہ سی سرکار دی گفتگو تے کچھ بھول جاندی سی. ایک دن سرکار دی بارگاہ دے اندر آ گئے عرض کیتی حضور دعا فرما دو کہ اللہ مینوں علم دی دولت نال مالا مال فرمائے. ہن سرکار نے اے نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ اے بادام کھایا کر اے کیتا کر. ہن ساڈے کول پوچھے تے اسی یہی کہاں کہ بادام کھا یا اخروٹ کھائیں گا اے پیزا کھائیں گا دوسرا کوئی پستے وغیرہ کھائیں گا تو تینوں حافظہ ملے گا. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا دے. ابو ہریرہ چادر بچھا دے. حضرت ابو ہریرہ نے اس طرح چادر بچھائی. سرکار نے اپنا لب مبارک بھر کے آپ دی چادر دے اندر پایا. جدو پایا نا تے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ انہوں چک کے اپنے سینے نہ لایا. آپ نے سینے نہ لایا. جدو حضرت ابو ہریرہ نے سینے نہ لایا اللہ نے آپ دا سینے میں کھول دیا. ہونا میرے سائیں فرماندے نے پیر سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ المعروف چاند جی سرکار آپ فرماندے نے کہ دو طریقے اندر علم حاصل کیتا جا سکتا ہے.
ایک کتاب دے ذریعے بندہ کتاب پڑھے تو علم آ جاتا، تے ایک نگاہ دے ذریعے، ایک نگاہ دے ذریعے سیال شریف علی سرکار خواجہ صاحب آپ دے کول نا 8-9 طالب علم پڑھتے سن، 9 طالب علم پڑھتے سن آپ دے کول، تے جڑے 8 سن نا وہ باقاعدہ آپ کو سبق پڑھتے سن، سبق پڑھنا انہوں نے سنانا بھی، تے جڑا 9واں طالب علم سی نا وہ آپ کو پڑھتا نہیں سی، آپ دے کام کاج کرتا سی، آپ فرماندے اے بیلیا اے کام کر دے، اے کام کر دے، اے گھر دے اندر سبزی لیا دے، یا میرے بچوں کھڈان واسطے لایا۔ جڑا 9واں طالب علم سی نا وہ آپ دی خدمت کرتا سی، جڑے 8 سن وہ باقاعدہ آپ کو پڑھتے سن۔ جدوں انہوں نے 8-10 سالوں دے اندر مکمل کیتا کورس درس نظامی دا، کرن تو بعد تے تانوں پتہ ہے کہ اج بھی دستار فضیلت ہے، جڑا قرآن پاک نو حفظ کر لیندا یا مکمل عالم دین ہو جاندا، انہوں دستاراں تے جبے کبے پہنائے جاندے نے، ہار پہنائے جاندے نے، تے او 8 دی دستار دا بیلا قریب آیا، تے نامے دے دل دے اندر نہ خیال آیا کہ میں بھی اج اگر خواجہ صاحب کو پڑھدا ہوندا تے مینوں بھی جبے کبے پہنائے جاندے، تے او ایک نکرے لگ کے نہ رو رہا ہے، تے خواجہ صاحب کی نظر پہ گئی، خواجہ صاحب نے جو نظر پئی نا خواجہ صاحب نے بلا لیا، آپ نے فرمایا ذرا، جدو آئے تے آپ نے فرمایا رونا کیوں پیا؟ عرض کی تھی حضور ہے گل ہے، آپ نے فرمایا جلدی نال وضو کر تے میرے سامنے آن کے بیٹھ جا، جلدی نال وضو کر کے میرے سامنے آن کے بیٹھ جا۔ جدو وضو کر کے جلدی جلدی سامنے آن کے بیٹھا، خواجہ صاحب نے چند لمحہ دے اندر جڑا 8 طالب علماں نے 9-10 سالوں دے اندر مکمل کیتا سی کورس، انہوں نے چند لمحہ دے اندر لمحات دے اندر آپ نے علم منتقل کر دیتا وہ سینے دے اندر۔ تو جدو 8 دی دستار کی تھی نا آپ نے فرمایا کہ تو بھی اتھے آ جی سٹیٹ دے اتے، جدو وہ آ گیا تے آپ نے 8 دی دستار بندی کر کے تے آپ نے 8 نو مخاطب کر کے فرمایا بیلیو جتھوں مسئلے دی سمجھ نہ لگے اس نامے کو پوچھ لیا جائے، جدو مسئلے دی سمجھ نہ لگے ادو اس نامے کو پوچھ لیا جائے، جتھے تاری فراست مک جائے گی تسی ادھے عالم ہو، جدو تانوں مسئلے دے اندر کوئی شک و شبہ پیدا ہو گیا ادو اس نامے کو پوچھ لیا گئے، اے تاری رہنمائی کر دے گا۔ پتہ چلیا 2 طریقے دے نال علم حاصل ہو جاندہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال سانو سارے نو اپنے آقا علیہ السلام دے نال عشق محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو گفتگو کے اندر کمال تھا یہ میرے سائیوں کا تھا، اور جو خطا تھی وہ میری طرف سے تھی۔ لاکھ لباس بدن تے پائیے پر پیر بنا کنڈ ننگی، ایک نگاہ میرا مرشد ویکھے مینوں 100 حجاں تو چنگی۔ وآخر دعویٰ